ہمارے ایک دوست جو 1982 میں روزگار کے سلسلے میں پنڈی گیب سے کراچی شفٹ ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا بچپن پنڈی گیب میں گزارا تھا۔ مڈل تک تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی تھی۔ پنڈی گیب ان کا آبائی علاقہ نہیں تھا اور نہ ہی جائے پیدائش تھی، لیکن کراچی سے وہ جب بھی خط لکھتے تو پنڈی گیب کے لوگوں کا ذکر کرتے۔ وہ کہتے کہ آج بھی یہ علاقہ میرے دل میں رچا بسا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں موقع دیا اور وہ 1996 یعنی 14 سال بعد دوبارہ پنڈی گیب آئے۔ جب انہوں نے اس علاقے کی مٹی میں قدم رکھا تو ایک عجیب سی طمانینت ان کے چہرے پر تھی۔ وہ اپنی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ جب وہ انہی گلیوں میں گھومنے نکلے جہاں ان کا بچپن گزرا تھا اور ان لوگوں سے ملے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آج سے 14 سال پہلے جو جوان یا عمر رسیدہ افراد میں نے دیکھے تھے وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ ان کی چال ڈھال اور چہرے کے خد و خال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جو جوان تھے آج بھی مجھے جوان نظر آئے اور عمر رسیدہ افراد کی عمر میری غیر موجودگی میں جیسے رک گئی ہو۔ جی ہاں، یہ صرف اس کا مشاہدہ نہیں تھا بلکہ پنڈی گیب کے لوگوں کی یہ خاصیت بہت سے افراد نے نوٹ کی ہے کہ اس علاقے میں بسنے والے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں ہم چند ایک کا ذکر کریں گے جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو اس علاقے کے لوگوں کی زندہ دلی اور خوش رہنا ہے۔ بڑے شہروں کی نمود و نمائش اور تھکا دینے والی زندگی سے دور یہ لوگ اپنے حال سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ مشہور مصنف اور دانشور واصف علی واصف اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مطمئن اور کامیاب زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں، جو چاہتے ہو اسے حاصل کرو یا پھر جو حاصل ہے اسی پر صبر اور شکر ادا کرو۔ یہاں بسنے والے لوگ اپنی سادہ زندگی کی وجہ سے اپنے خواہشات اپنی پہنچ دیکھ کر کرتے ہیں اور جو قدرت کی طرف سے انہیں حاصل ہے اسی پہ راضی اور مطمئن نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے جلد بوڑھا نہ ہونے کی دوسری وجہ یہاں ملنے والے خالص فروٹ اور سبزیاں ہیں، جو نہ صرف خالص ہوتی ہیں بلکہ ان کے دام بھی اتنے مناسب ہوتے ہیں کہ اس علاقے میں بسنے والے لوگ انہیں افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں کے مالٹے بہت مشہور ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل فروٹ اور سبزیاں بھی ملاوٹ سے پاک نہیں ہوتی، ان پر مختلف قسم کے اسپرے اور کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے وقت سے پہلے پک کر مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہیں، تب بھی ان میں وہ لذت نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ لیکن پنڈی گیب اور آس پاس کے دیہاتوں سے تازہ اور دیسی مالٹے اور سبزیاں مناسب داموں پر آپ کو ہر سیزن میں ملیں گی۔ یہاں کے سموسے، پکوڑے اور خاص کر چھولے اگر آپ نے ایک دفعہ نوش کر لیے تو ان کی لذت کے دیوانے ہو جائیں گے۔ پنڈی گیب کے لوگوں کے جلدی بوڑھا نہ ہونے میں ان کی خالص خوراک کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور اگر بات کی جائے بابا فرید الدین گنج شکر کی پنڈی گیب کے لوگوں کے لیے دعا کی تو گوگل کی ویکیپیڈیا کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ پنواروں کی ایک شاخ دارا نگر سے نقل مکانی کر کے جونپور چلی گئی جہاں شنکر پیدا ہوا۔ ماضی میں ایک انگریز گورنر ای.ڈی. میکلیگن کے مطابق شنکر کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام گھیو، ٹیو اور سیو رکھے گئے۔ انہی سے جنگ کے سیالوں، شاپور کے ٹوانوں اور پنڈی گیب کے گھیبوں کی نسل چلی۔ ایک اور روایت کے مطابق سیال رائے شنکر کا اکلوتا بیٹا تھا اور ٹوانوں اور گھیبوں کے آباء و اجداد محض شنکر کے ہمجد رشتہ دار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شنکر کی زندگی میں تو یہ قبیلہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن شنکر کے مرنے کے بعد ان میں شدید جھگڑے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے 1241 میں اس کا بیٹا سیال سلطان رکن الدین کے بیٹے علاؤ الدین غوری یا مسعود شاہ علاؤ الدین کے دور حکومت میں پنجاب کو نقل مکانی کر گیا۔ اسی زمانے میں بابا فرید الدین گنج شکر کی دینی تعلیمات کی بدولت یہاں اسلام خوب پھیل رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان وقتوں میں سیال کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ گھر سے نکلا اور نہ معلوم کیا کھوجنے کریا کریا نگری نگری دھول اڑاتا رہا۔ شاید
शायद सैर व सियाहत का शौक उसे इन इलाकों में खींच लाया, या फिर शायद जैसे किसी चीज की तलाश में वो घूमता और आवारागर्दी करता हुआ अजोदन जा पहुंचा। याद रहे कि आज का पाक पतन उस वक्त अजोदन कहलाता था। यहाँ वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से आ मिला। उसने बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के रहन सहन, लोगों से उसका दिल को मोह लेने वाला बर्ताव, नरमी से गुफ्तगू और बेइंतहा दर्जे के आला इखलाक को देखकर उसके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। सियाल 1965 तक यही मुकीम रहा। उस वक्त तक बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का विसाल नहीं हुआ था। मशहूर है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने उन्हें बिशारत और दुआ दी कि इसकी औलाद जहलम और चिनाब के दरमियानी इलाके पर हुक्मरानी करेगी। ये बिशारत सियाल के जद अमजद घेबों के बारे में दुरुस्त साबित हुई, यानी घेबों के रावी और चिनाब के दरमियानी इलाके पर हुक्मरानी के आसार में। पिंडीगेब अरसे दराज से पसमानदा चला आ रहा है, रोजगार के मौके न होने के बराबर है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े मेहनती और जफाकश हैं। अब न सिर्फ आबादी रोज बरोज बढ़ रही है बल्कि शहर भी फैलता जा रहा है, और आखिर में पिंडीगेब पूरे पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जो 1905 में तहसील बनी और आज 115 साल बाद भी इसको जिला का दर्जा नहीं दिया गया, जो यहाँ बसने वाले लोगों के साथ सरासर ज्यादती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में हमें अपनी कीमती आरात से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का अपना चैनल है। कमेंट्स में आप लोगों के कीमती मशवरों को न सिर्फ पूरी तवज्जो दी जाएगी बल्कि उन पर अमल दरामद भी किया जाएगा इंशाअल्लाह। और आखिर में पिंडीगेब के बारे में मज़ीद तफरीही और मालूमाती वीडियोस के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन सब्सक्राइब को दबाकर साथ में लगे बेल को भी दबा दे, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।